ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. نو فلاوری روڈ لیڈس ٹو گلوری، عظمت کی طرف کوئی پھولدار رستہ نہیں جاتا ہے. منزلیں گر حسین ہوتی ہیں، راستے خوشنما نہیں ہوتے. تو آپ آسانیوں کی منزل تک کب پہنچتے ہیں؟ جب آپ مشکلات کو بائی پاس نہیں کرتے بلکہ ان کے اندر سے سفر کرتے ہیں. شیطان مشکل بنا کے دکھائے گا اللہ کی راہ پر چلنا، لیکن تم نے اس سے ڈرنا نہیں. دجال دکھائے گا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا مشکل ہے، تم نے خوفزدہ نہیں ہونا اور تم نے وہ مشکل راستہ اختیار کرنا ہے. اس میں دو فائدے ہوں گے، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں. غم بھی گزشتنی ہے، خوشی بھی گزشتنی. گزشتنی کا مطلب ہوتا ہے گزر جانے والی. غم بھی گزشتنی ہے، خوشی بھی گزشتنی. کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو. جب تو فارغ ہو تو پھر ڈٹ جا. یعنی مومن کی زندگی میں کوئی ہالیڈے نہیں ہے، فارغ وقت نہیں ہے. ایک کام سے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. الی ربک فرغب، اپنے رب کی طرف اب راغب ہو جا. مولا کریم پہلے تھکے ہوئے ہیں، تو کہتے پھر ڈٹ جا. تو جو بزرگان دین نے تجربہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیماری کو بڑھایا نہیں جا رہا، بیماری کا علاج بتایا جا رہا ہے. جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کو اللہ جلدی مل جاتا ہے، جتنے اللہ سے دور جاتے ہیں اتنی دیر سے ملتا ہے. تو اللہ دور کبھی بھی نہیں، وہ تو شارک سے بھی قریب ہے. دور کون ہوتا ہے؟ ہم خود دور چلے جاتے ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اب تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو دو دفعہ دہرایا، اور دہرایا. عام آدمی بھی اسی بات کو دہراتا ہے جو بہت اہم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب دہراتے ہیں تو اس میں بڑی حکمتیں بھی پوشیدہ ہوتی ہیں. ان مع العسر یسرا، اس بات کو دو دفعہ اس کی تکرار ہوئی. اس کا کئی لوگ اس طرح ترجمہ کر دیتے ہیں بے شک تکلیف کے بعد آسانی ہے، حالانکہ قرآن ایسے بیان نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ ایسے بیان کر رہا ہے کہ تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. ماں جیسے ہے نا، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی چلے جاؤ اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے. تو ارشاد فرمایا ان مع العسر یسرا، بے شک تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. اب یہ قرآن نے بیان کیا، بعد میں دنیا نے جب حکمت سیکھی تو ہر قوم نے اپنی اپنی زبان میں بیان کیا. مثلا انگریز کہتا ہے نو فلاوری روڈ لیڈس ٹو گلوری، عظمت کی طرف کوئی پھولدار رستہ نہیں جاتا ہے. بات سمجھے؟ اور اردو شاعر نے کہا منزلیں گر حسین ہوتی ہیں، راستے خوشنما نہیں ہوتے. تو آپ آسانیوں کی منزل تک کب پہنچتے ہیں؟ جب آپ مشکلات کو بائی پاس نہیں کرتے بلکہ ان کے اندر سے سفر کرتے ہیں. تو مشکل کو بائی پاس جو کرتا ہے اس کے آگے مشکل بڑی مشکل بن کے کھڑی ہوتی ہے. پھر بائی پاس کرے گا تو آگے اس سے بڑی. میں ایک دریا کے پار اترا، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے مشکلات جو ہیں یہ آپ سے کچھ چھیننے کے لیے نہیں آتی ہیں بلکہ آپ کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے آتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فارمولہ دے رہے ہیں. اس لیے
ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو تکالیف ہیں ان کو ٹالتے جاؤ اور آسانیوں کو اپناتے جاؤ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخر میں کیا رہ جاتا ہے؟ مشکلات۔ جس طرح ایک کھلاڑی جو ہے وہ کہے گا آخری اوور میں چھکے لگا لوں گا، تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ کنسسٹنسی کا کام ہے۔ زندگی جو ہے اس میں ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کے قابل نہیں ہے، ہر لمحے مستعد، چوکس، ویجیلنٹ ہمیں رہنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ سکھا رہے ہیں، پھر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب اس میں ایک نقطہ جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے، جو اہل زبان، عربی کے اہل زبان جو ہے نا، انہوں نے بیان کیا کہ دونوں جگہ پہ اسر جو ہے اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، معرف باللام اس کو کہتے ہیں، اس کو معرفہ کہتے ہیں، اور نکرہ ہے یسر، اس کے ساتھ ال ہے ہی نہیں۔ اور جہاں کہیں ایسی کیفیت ہو اس میں جو معرف باللام ہوتا ہے وہ تو ایک ہی ہوتا ہے، اور جو نکرہ ہوتا ہے اس کو اگر دو دفعہ بیان ہوا ہے تو 2 دفعہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس اصول کو اپلائی کریں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بے شک ایک تکلیف کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں۔ آپ سمجھیں بات؟ ایک تکلیف کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں، اور آپ لامعالی ذہن آپ کا پوچھے گا کہ یہ 2 آسانیاں کون سی ہیں؟ بھائی آپ مشکل کیا ہے؟ شیطان مشکل بنا کے دکھائے گا اللہ کی راہ پر چلنا، لیکن تم نے اس سے ڈرنا نہیں۔ دجال دکھائے گا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا مشکل ہے، تم نے خوف زدہ نہیں ہونا، اور تم نے وہ مشکل راستہ اختیار کرنا ہے۔ اس میں 2 فائدے ہوں گے، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ آپ سمجھ گئے؟ دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ۔ ایک مشکل جب آپ نے اختیار کر لی تو اس کے اندر 2 فائدے، ایک دنیا کا فائدہ اور ایک آخرت کا فائدہ۔ یہ بڑی زبردست قسم کی آیت ہے، اور زندگی کے لیے ایک رہنما اصول اس میں بیان ہوا ہے۔ اس کو شاعر نے یوں کہا کہ غم بھی گزشتنی ہے، خوشی بھی گزشتنی۔ گزشتنی کا مطلب ہوتا ہے گزر جانے والی۔ غم بھی گزشتنی ہے، خوشی بھی گزشتنی، کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یعنی مشکل کو پہلے ہی رگڑ دو، بعد میں کیا رہ جائے گی؟ آسانی۔ تو اس لیے مشکل سے گھبرانا نہیں ہے، مومن مشکل سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے نبرد آزما ہوتا ہے۔ ایک وہ پریشان خٹک صاحب نے ایک پشتو میں کہاوت سنائی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھو نا کہ بلا جان نہیں چھڑ رہی تو آپ پہ چمٹ جاؤ نو۔ سمجھ آ گئی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ مشکل جب دیکھیں کہ ایک مشکل ہے، اس کو بائی پاس مت کرو، اس کے اندر سے گزرو، آسان ہو جائے گی۔ نہ صرف آسان ہو جائے گی بلکہ اس کے بعد آسانیاں ہو جائیں گی۔ 2 آسانیاں تو اللہ تعالیٰ ایک دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد ایک کام میں جب آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کے اندر ایک تحریک پیدا ہو چکی ہوگی، آپ کا حوصلہ بڑھ چکا ہوگا، آپ کا اپنے بارے میں جو خیال ہے، احساس ذات، وہ بہتر ہو چکا ہوگا، اور آئندہ مشکل کو آپ اور زیادہ آسانی سے اس پر قابو پا سکیں گے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ ایک دوسرا اصول ہے زندگی کا، کہ زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں بنی۔ یہ بہت زیادہ اس کو پاکستان میں پھیلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پوری دنیا میں مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان ہی ایسا ملک ہے کہ جس میں ہم پاکستانیوں کا کوئی بھی چیز کام نہیں کرتی ہے، بس دماغ کام کرتا ہے، اور دماغ سے ہم الٹا کام لیتے ہیں، اس کو بھی ٹھیک کام نہیں کرنے دیتے کہ الٹا کام کیسے کرنا ہے، دماغ سے یہ کام لیتے ہیں، اور باقی ہاتھ نہیں لانے، پیر نہیں لانے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا ہے۔
کسی کی جیب کیسے کاٹنی ہے، کسی کو تنگ کیسے کرنا ہے، کسی مطمئن بیٹھے ہوئے شخص کو پریشان کیسے کرنا ہے، یہ جگہ جگہ چونکہ میری پبلک ڈیلنگ بہت زیادہ ہے تو میں نے یہ محسوس کیا ہے، اللہ کرے کہ اگر میری یہ فیلنگ غلط ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور اگر یہ ٹھیک ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری صلاح فرما دے۔ تو لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ عادت پڑ گئی ہے فارغ بیٹھ کے کھانے کی، اور وہ اس کے نام رکھے ہوئے مختلف کے دہاڑی لگائی اور فلاں اور یہ اور وہ جناب، یعنی کچھ بھی کرنا نہ پڑے، پیسہ آ جائے، خواہ جیب کاٹنی پڑے، خواہ دھوکہ دینا پڑے، خواہ رشوت لینی پڑے، اور انگنت نام ہے، آپ کو پتہ ہے سود اسی لیے لوگ جوا اسی لیے کھیلتے ہیں، اور یہ سارے اللہ نے حرام کام جو قرار دیے ہیں وہ اسی لیے اپنائے کہ کرنا کچھ نہ پڑے، حالانکہ جو آسانی کس میں ہے، وہ کام جو اللہ نے بتائے ہیں ان میں آسانی ہے، انفرادی آسانی، انفرادی بھلائی، اجتماعی آسانی، اجتماعی بھلائی کن کاموں میں ہے جو اللہ نے بتائے ہیں۔ اللہ سے جب ہٹ جائیں گے تو پھر این خیال استو معال استو جنو، یہ خود فریبی ہے کہ پھر کوئی آسانی بھی ہوگی۔ ہم نے کیا کیا بکتے دیکھا ہے ان بازاروں میں، انہی حرکتوں کی وجہ سے، آپ خود زیادہ مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا اذا فرغت فانصب، جب تو فارغ ہو تو پھر ڈٹ جا، یعنی مومن کی زندگی میں کوئی ہالیڈے نہیں ہے، فارغ وقت نہیں ہے ایک کام سے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، تو مومن جو ہے وہ ہر وقت مصروف عمل رہتا ہے، اور جب وہ ہر وقت مصروف عمل رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ سو بھی رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیک عمل لکھتے ہیں پھر۔ تو اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ زندگی، جو ایک شاعر نے کہا جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ پھر ہم نے دیکھا نا کہ قبریں ہیں، یہ اس کو کتنے ہو گئے ہیں، یہ قبر جو ہے یہ 200 سال پرانی ہے، اچھا یہ قبر یہ 5000 سال، وہ دیکھیں وہ اصل میں قبریں احرام مصر جو ہیں ہزاروں سال پرانی، کتنے آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آرام سے ہیں کہ بے آرام ہیں، لیکن دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اب وہ چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو موقع ہمیں دیا ہوا ہے کہ ہم کام کر سکتے ہیں، اچھے کام کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، اپنا معیار بہتر بنا سکتے ہیں، اللہ کے قریب جا سکتے ہیں، اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، تو اس سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ اب تو دنیا کے کام تو سارا دن کرتے رہے، اذا فرغت، جب تو فارغ ہو گیا، فانصب، تو پھر ڈٹ جا، الی ربک فرغب، اپنے رب کی طرف اب راغب ہو جا۔ مولا کریم پہلے تھکے ہوئے ہیں، تو کہتے پھر ڈٹ جا۔ تو جو بزرگان دین نے تجربہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیماری کو بڑھایا نہیں جا رہا، بیماری کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی تمام بے سکونیاں، آپ کی تمام تھکاوٹیں جو دنیا کے کاموں میں آپ نے جمع کی، جب اللہ کی بارگاہ میں آپ پہنچتے ہیں تو ان کا علاج ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاں لیکن اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ضرور۔ اب میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو زمین پر مصلی بچھا ہوا ہے، میں آسمان کی سیر کر رہا ہوں، خیال ہے نا بھائی مریخ جو ہے بہت بڑا ہے، عطارد سے کافی بڑا ہے، تو یہ نماز میں سوچنے والی بات نہیں تھی، لیکن میں آسمان پہ پہنچ گیا۔ اب اگر زمین کے اوپر ہی رہوں تو پھر
میں لاہور میں ہوں، خیال جو ہے مانچسٹر میں گھوم رہا ہے، تو یہ بھی بھٹکا ہوا ہوں نا۔ تو پھر اللہ کی طرف راغب ہی نہیں ہوا، یہ تو رغبت نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کو محدود کرتے چلے ہیں، محدود کرتے چلے ہیں، چلیں اپنے کمرے تک آ گئے۔ میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، لگا مصلی کا ڈیزائن بہت پیارا ہے، واہ کیا بنایا ہے، لیکن زبان پڑھ رہی ہے، مکینیکل موشنز بھی جاری ہیں۔ تو یہ خامیاں ہیں، یہ توجہ مکمل طور پہ اللہ کی طرف نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ نماز یا اللہ کی یاد علاج ہے، لیکن یکسوئی کے ساتھ۔ ایک دوست نے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ کسی کو فوراً اللہ مل جاتا ہے، کوئی جناب سال ہا سال تک لگا رہتا ہے اس کو اللہ نہیں ملتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں مثال دوں یا آپ کو یہ آیتوں سے سمجھاؤں؟ کہتے ہیں کہ میں جاہل آدمی ہوں، مجھے مثالوں سے سمجھا دیں۔ میں نے کہا جی کہ آپ فرض کریں کہ آپ چوک یادگار میں کھڑے ہیں، آپ گوگل سے پوچھیں کہ مینار پاکستان کدھر ہے، وہ کہے گا کہ دائیں طرف دیکھیں وہ کھڑا ہے۔ ایک شخص کراچی میں کھڑا ہے، وہ گوگل سے یہی سوال پوچھتا ہے، وہ کہے گا کہ 1000 کلومیٹر طے کرو نا، پہلے لاہور جاؤ پھر آ جائے گا، مینار پاکستان بھی آ جائے گا۔ اور ایک بندہ جو ہے نیو یارک میں ہے، وہاں سے پوچھتا ہے مینار پاکستان کتنا دور ہے، تو اس کو کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ بتائے گا۔ تو گوگل کسی کے ساتھ سچ بولتا ہے، کسی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے؟ بتائیں۔ ایک کو تو 1 منٹ میں پہنچا دیا، ایک کو کہا کہ بس 1000 کا، کسی کو کئی ہزار کلومیٹر۔ گوگل سب کو ٹھیک بتا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مینار پاکستان کے پاس کھڑا ہے، ایک بہت دور چلا گیا ہے، ایک بہت ہی دور چلا گیا ہے، بہت ہی دور چلا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کو اللہ جلدی مل جاتا ہے، جتنے اللہ سے دور جاتے ہیں اتنی دیر سے ملتا ہے۔ آپ سمجھ آئی نا بات کی؟ تو اللہ دور کبھی بھی نہیں، وہ تو شارک سے بھی قریب ہے۔ دور کون ہوتا ہے؟ ہم خود دور چلے جاتے ہیں، اور پھر گلا یہ ہے کہ کبھی کہتا ہے جی اب پوری سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا چلیں الحمدللہ سمجھ تو آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دنیا کے کاموں سے فارغ ہونا تو پھر فنصب، ڈٹ جاؤ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ اور بہت سی ایسی باتیں تھیں جو تشنا رہ گئیں، انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔